الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان کا ہمیں مہینہ عطا فرمایا اور رمضان میں روزے رکھنے اور پھر تراویح پڑھنے اور پھر دیگر اعمال حسنہ کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ اب چند دن رمضان کے رہ گئے ہیں۔ اللہ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی ہے۔ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد روزے کو۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر شاہ گزرتی ہے، اس لیے فرضیت میں تیسرا درجہ اسے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس پر قابو حاصل کر لیا اور اسے پاکیزہ بنا لیا، اس نے فلاح پا لی۔ فلاح جس کے بعد کوئی خسارہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ نفس کو قابو پانے کے لیے علماء نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلا کام، نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے روکا جائے، کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دانہ گھاس نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کی سرکشی بھی دور ہوتی ہے جب اسے بھوکا رکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز، اس پر عبادت کا بہت سا بوجھ ڈال دیا جائے۔ عبادت کا بوجھ، جس طرح جانور کو دانہ گھاس کم ملے اور بہت سا بوجھ لاد دیا جائے اس پر تو وہ نرم ہو جاتا ہے، یہی حال نفس کا ہے۔ تیسری چیز، ہر وقت خدا سے مدد چاہیں، مدد مانگیں۔ ذرا ہم غور کریں تو ہمیں یہ چیزیں روزے میں کامل طور پر، اکمل طور پر یہ چیزیں ہمیں ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی قوت توڑنے کے لیے
اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ غریبوں اور محتاجوں اور یتیموں کی دستگیری کا کیا حال ہے۔ ان کے متعلق جذبہ پیدا ہوا دل کے اندر کہ غریب غربت میں جی رہے ہیں، تو پھر غربت کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے غریبوں کو، بھوک کیا چیز ہے، محتاج کی کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے روزوں میں بہت سارے فوائد رکھے ہیں، جہاں غریبوں کا حال پتہ چلتا ہے، محتاجوں کا حال پتہ چلتا ہے، یتیموں کا حال پتہ چلتا ہے، وہیں پر ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہے۔ روزوں سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ غور کریں اصول طب کے لحاظ سے، تو جسمانی صحت حاصل کرنے کا روزہ بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک جو خراب اور فاسد رطوبتیں جسم میں ہمارے اندر جو جمع ہو گئیں، وہ 1 مہینے کے روزے سے سب خشک ہو جاتی ہیں، صحت توانائی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ اور روزہ رکھنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے اس ملکوتی صفت میں نظر آتا ہے، فرشتوں کے صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ انہیں اور کوئی تقاضا ہوتا ہے، بس عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو روزوں کی وجہ سے بندہ بس عبادت میں لگا رہا، دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، ہر طریقے کی عبادت، جان کی، مال کی۔ تخلقوا باخلاق اللہ کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر۔ محترم حاضرین، روزے سے مزاج میں عاجزی انکساری آ جاتی ہے، بھوک کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ بندے کو معلوم ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا، دسترخوان بچھے گا، اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے، اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ جو حساب میں مبتلا ہیں، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے کھا پی رہے ہیں، اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم لوگ دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بزرگان محترم، آپ نے بارہا سنا، روزے کی نسبت اللہ کا قانون تمام عبادتوں سے الگ تھلگ ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے 10 سے 700 گناہ تک دلوا دیا جائے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے، روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ روزے داروں کے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کا بدلہ اپنے مالک کے مبارک ہاتھوں سے پائیں گے، کسی غیر کو دخل تک نہ ہوگا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، ایک مرتبہ خوشی میں انہوں نے لوگوں سے کہا، جو شخص اس وقت جو مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔
کسی نے مال لے لیا، کسی نے جائیداد لے لی، کسی نے زمینیں لے لی، مختلف قسم کے لوگ مختلف چیزوں کو لے لیا۔ بادشاہ کی جو باندی پنکھا ہلا رہی تھی بادشاہ کو، وہ خاموش تھی، اس نے کچھ نہیں مانگا۔ بادشاہ نے اس اپنی باندی سے کہا کہ تو بھی کچھ مانگ لے۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے نہ مال چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ مجھے ہیرے چاہیے، مجھے تو بس بادشاہ سلام، بادشاہ جہاں پناہ چاہیے۔ تو جس طرح وہ باندی بڑی چالاک تھی کہ بادشاہ مل جائے مجھے تو پھر خزانے میرے، جائیداد میری، زمینیں میری، ہیرے جواہرات میرے، تو اسی طرح جب اللہ بندے کو مل جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سارے خزانے بندوں کے لیے نچھاور کیے جائیں گے۔ اب روزے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، روزے دار کا بدلہ ہوں۔ عجزی بھی، اجزا بھی، دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ میں روزے کا میں خود بدلہ دیتا ہوں، یا روزے کا میں خود بدلہ ہوں۔ اللہ ملتے ہیں روزے سے ہوگا۔ رمضان میں ایک تو ہم نے روزہ رکھا، دوسری چیز ہم نے قرآن کی تلاوت کی۔ روزہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی ہمارے حق میں کل قیامت کے دن سفارش کرے گا کہ اس بندے نے دن میں یا اللہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، پانی کی طلب تھی، بھوک ستاتی تھی، تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، دن میں اس نے تھکایا اور رات میں تراویح میں اس نے قرآن سنا۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا۔ دنیا میں تو یہ بدلہ ہے کہ اللہ مل رہے ہیں اور اللہ خود بدلہ دے رہے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی روزے سے بندے کو جو ہے فائدہ ہے، اس کی صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اس کے اپنے روح کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اپنے نفس کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، نفس کی اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن تو یہ حشر ہوگا کہ روزے داروں کا ہی الگ سے ایک دروازہ ہے، باب الریان، روزے والوں کا دروازہ، اس سے صرف روزے دار جائیں گے جنت میں۔ قبر کے اندر سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو قرآن بچائے گا، قرآن جو ہے سر کی طرف کھڑا ہو جائے گا۔ جو قرآن رمضان میں کثرت سے بندے پڑھا کرتے تھے، اب یہ قرآن قبر کے اندر بچائے گا۔ داہنی طرف سے نماز ڈھال ہوگی، جو نمازیں دن رات پڑھا کرتے تھے رمضان میں۔ بائیں طرف سے روزہ، بائیں طرف روزہ کھڑا ہو جائے گا۔ پیروں کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو صدقات یہ حائل ہو جائیں گے۔ یہ اعمال رمضان میں کیا کرتا تھا بندہ کہ قرآن بھی پڑھتا تھا اور پھر جو ہے روزہ بھی رکھتا تھا اور صدقات اور خیرات بھی کیا کرتا تھا، تو چاروں طرف پہرا دینے والے اس کے اعمال ہوں گے، اس کا مال نہیں ہوگا، اس کے رشتہ دار، اس کا عیال نہیں ہوگا۔ اسی لیے ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، اس دنیا میں تمہارے 3 دوست ہیں، مال، عیال، اعمال۔ مال، عیال، اعمال۔ مال مرتے ہی دوسروں کا ہو گیا، رشتہ دار قبرستان تک آئیں گے، تو میری قبر میں کیا چیزیں آئیں گی؟ میرے اعمال، میرے روزے، میرے حسنات، میری قرآن کی تلاوت۔ بزرگان محترم، اللہ نے مبارک ایام ہمیں عطا فرمائیں۔ اب یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان
ختم ہو جائے گا۔ اب رمضان کا جو آخری جمعہ ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع کے نام سے اسے یاد کیا جائے اور اس کے اندر مخصوص احکام جو ہے ہم اپنی طرف سے جاری کریں۔ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور خاص طور پر رمضان میں اگر جمعہ آ جائے تو نور علی نور۔ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ رمضان رخصت ہونے والا ہے۔ آدمی کو اس وقت میں دو قسم کے کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ اس وقت آدمی کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کی دولت عطا فرمائی، اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس ماہ میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی۔ شکر، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا تھا اور کب نکل گیا۔ نہ روزے کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی ان کا گزر گیا۔ اللہ کا فضل کرم شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں داخل نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیں گے، اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہر مومن کو یہی امید رکھنی چاہیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت خطرناک قحط پڑا، جانور بھی بھوکے پیاسے، انسان بھی بھوکے پیاسے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہم غلہ دیں گے، راشن دیں گے۔ جیسے اس وقت یاد کریں کہ مزدور، غریب مزدور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں، قحط کا زمانہ۔ تو اس دور میں قحط پڑا، بہت خطرناک قحط، جس سے جانور بھی پریشان۔ اب بادشاہ نے اعلان کیا اس وقت، جو بھی ہمارے ہاں آئے گا اس کے لیے ہم غلہ دیں گے، راشن دیں گے، کھانے پینے کا سامان دیں گے۔ ایک دیہاتی نے سوچا کہ بادشاہ کی خدمت میں ہم جائیں گے اور بادشاہ سے غلہ لیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم جا رہے ہو، ساتھ میں کچھ تحفہ لے کر جاؤ، کچھ ہدیہ لے کر جاؤ بادشاہ کے لیے۔ چنانچہ اس نے سمجھا کہ بادشاہ کو پانی کی ضرورت ہوگی، ہمارے قریے کے تالاب کا جو پانی ہے اسے لے جائیں گے۔ تو اس نے گھڑے کے اندر پانی کو بھر لیا اور کئی دن تک چلتا رہا پانی لے کر۔ اب جب کئی دن ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا، بھئی یہ کیا لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے لیے میں قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اب اس نے اس مٹکے کے برتن کو کھولا تو اندر سے جو ہے بدبو، پانی گدلا ہو چکا تھا، اس کے اندر تعفن، سڑان کی بو، اور جتنے بھی درباری بیٹھے ہوئے تھے وہ ناک پکڑ لیے۔ لیکن بادشاہ اس نے اس دیہاتی کو محسوس ہونے نہیں دیا کہ پانی جو ہے میلا ہو چکا ہے، گدلا ہو چکا ہے۔ اس نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اس گھڑے کو لیا اور لے کر جو ہے اپنے وزیروں سے کہا کہ اسے جو ہے شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ،
اور پھر جب اس کے جانے کا وقت آیا تو بادشاہ نے اس مٹکے کو پانی سے خالی کر کے ہیرے جواہرات بھر کے دیا اور اپنے وزیروں سے کہا کہ اس دیہاتی کو ہماری جو دریا بہہ رہی ہے اس دریا کے کنارے سے لے جاؤ تاکہ ہماری دریا کے پانی کا نظارہ بھی وہ دیکھے۔ چنانچہ وزیروں نے اسے دریا کے قریب سے لے گئے تو دیکھا کہ بادشاہ کے ہاں تو دریا ہے اور دریا میں پانی میٹھا صاف شیریں۔ اب اسے احساس ہوا کہ میں نے جو پانی لایا تھا اور اس نیت سے لایا تھا کہ بادشاہ کو اس پانی کی ضرورت ہوگی، لیکن یہاں تو پانی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو پانی دریا بہہ رہی ہے، یہاں تو میٹھا پانی کثیر مقدار میں ہے۔ بادشاہ کو میرے پانی کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی گدلا پانی جس کے اندر بدبو شروع ہو گئی تھی، اور بادشاہ کا کرم، بادشاہ کا احسان کہ اس نے میرے گدلے پانی کو لے کر میرے مٹکے کو ہیرے جواہرات سے بھر کر دیا۔ یہ بادشاہ کا احسان ہے، ورنہ تو میں نے تو گستاخی کر دی، ہدیہ تحفہ پیش کر کے اس پانی کو بادشاہ کی شان میں گستاخی کر دی، اور اس گستاخی کے نتیجے میں بادشاہ میرا کان پکڑ کر دربار سے مجھے باہر نکال دیتا، لیکن بادشاہ نے فضل کا معاملہ کیا، کرم کا معاملہ کیا، اس نے جو ہے میرے پانی کے بدلے میں ہیرے جواہرات جو ہے بدلے میں عطا کیا۔ آج یہی حال ہے ہمارے روزوں کا، ہماری تراویح کا، ہمارے صدقات اور خیرات کا۔ رمضان میں ہم نے جو اعمال کیے، روزہ رکھا، غیبتیں بھی کیے، روزہ رکھا، جھوٹ بھی بولا، روزہ رکھا، ناجائز امور میں ملوث تھے، روزہ رکھا، غبن کیا، ظلم کیا، کسی کی دل شکنی کی، کسی کا دل دکھایا، اور یہ روزے ان اعمال بد کے ساتھ ہم جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے گدلے روزوں کو لے کر، گدلے روزوں کے بدلے میں، ہمارے گدلے تراویح کے بدلے میں، تراویح میں کھڑے رہے اور جسم تو حاضر تھا لیکن دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ واحد حاضر جمع غائب، باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسینٹ۔ کتنی رکعتیں ہوئی تراویح کی یہ تک معلوم نہیں، امام نے 1 رکعت پڑھائی یا 2 رکعت پڑھائی یا تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، کچھ معلوم نہیں، بھٹک رہے تھے۔ یہ ہماری تراویح کا حال، یہ ہمارے قرآن سننے کا حال۔ اور 2-4 پیسے غریبوں کو کیا دے دیا، اب ویڈیو نکال لیا اور پھر جو ہے سب کو بتانے لگے دیکھو ہم کتنے بڑے سخی ہیں، ریاکاری آ گئی۔ تو ہمارے گدلے اعمال اللہ کے ہاں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے گدلے اعمال کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ہمارے بخشنے کے اور ہمارے جنت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ورنہ تو ان اعمال کے عوض میں ہمارا یہ حال ہونا تھا کہ ہمیں کان پکڑ کے جو ہے باہر نکال دے، ہمیں اور توفیق روزوں کی نہ ملتی، اور توفیق تراویح پڑھنے کی نہ ملتی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہ ملتی۔ تو ہم شکر ادا کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر اس آخری جمعہ میں رمضان کے کہ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور دوسرے یہ کہ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ استغفار اور توبہ، دیکھیے نماز کے اختتام پر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہم، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار تو گناہوں پر ہوتا ہے، یہاں آپ نے کون سا گناہ کیا کہ آپ استغفار کر رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ رہے ہیں آخری قاعدے میں؟ دراصل بات یہ ہے کہ یا اللہ، بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ نماز کا جو حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ استغفار اور توبہ کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ نے اپنے فضل سے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ہم نے کس طرح عبادتیں انجام دی، ان میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنی خامیاں تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں بلکہ رات کے وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، لیکن سحری کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر استغفار ہوتا ہے، اس سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ رات کو عبادت میں کھڑے ہیں اور صبح کے وقت استغفار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کس چیز سے استغفار کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ استغفار اس بات پر کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کی عبادت کا جیسا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو پایا، ما عبدنا کا حق عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، اے اللہ آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر پائے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق پر شکر کریں کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی توفیق عطا کی، اور ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہم سے جو کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں ہوئی ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اب جو گنے چنے چند دن، 2 دن رہ گئے، اس میں جو ہے ہم کثرت سے شکر بھی ادا کریں اور استغفار بھی کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اللہ کے حضور 2 کام کرو، یعنی یہ کہو الحمدللہ، اور دوسرا استغفر اللہ، الحمدللہ کے ذریعے اللہ کی تعریف اور شکر ادا کریں کہ اس عبادت کی توفیق مل گئی، اور استغفار اس بات پر کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں کر پائے ہم، یہ 2 کام کریں ہم۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو ہر مومن کو یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کی ایک دعا پر آمین کہی۔ بعد میں صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس بات پر آمین کہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو میرے سامنے جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے ایک دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہی۔ وہ دعا یہ ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا۔ الیاذ باللہ، آپ اندازہ کریں یہ کتنی سخت بات ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ کہاں پر دعا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں منبر رسول کے پاس دعا کر رہے ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کے گزرنے سے پہلے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس بد دعا سے محفوظ رکھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان میں قدم قدم پر اللہ کی رحمت، مغفرت کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ روزہ رکھ لو تو گناہ معاف، تراویح پڑھ لو تو گناہ معاف، روزے کی حالت میں توبہ کر لو تو گناہ معاف۔ قدم قدم پر اللہ نے معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور حدیث میں بھی فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان اللہ کی رحمت سے دور رہ کر گزار دیا۔ اس لیے استغفار اور توبے کے ساتھ بقیہ چند دن جو ہے ہم گزاریں۔ آج جو حالات ہیں اس وقت ہم جو ہے حکمرانوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں مسلمانوں کے، ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ حکمراں کیسے بھی ہو،
حدیث میں فرمایا کہ حکمرانوں کو گالیاں مت دو بلکہ اپنے اعمال کو درست کرو. جو کچھ مصائب آ رہے ہیں تمہارے اعمال کے سبب آ رہے ہیں. انما اعمالکم اعمالکم، یہ تمہارے حکمران یہ تو تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال کا آئینہ ہے. تو یہ سب کچھ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، در حقیقت بدعمالیوں کا وبال ہے. اور بدعمالیاں ایک نہیں، کسی کے ہاں کچھ ہے، کسی کے ہاں کچھ ہے. نمازیں چھوڑ رکھی ہیں ہم نے، روزے چھوڑ رکھی ہیں ہم نے. کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز روزہ تو بے شک کر رہے ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں، لیکن جب دفتروں میں جا کر، آفسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ڈاکو بن کر بیٹھتے ہیں. جب بازاروں میں جاتے ہیں تو تجارت کرتے ہیں تو ڈاکو بن کر تجارت کرتے ہیں، لوگوں کی کھالیں کھینچنے کی فکر میں ہیں. یہ بدعمالیوں کا طوفان ہے. اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ جب نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے پیسوں کی خاطر ایسے دیوانے ہو جائیں کہ لوگوں کی کھال کھینچنے کی فکر میں ہو اور حرام خوری پورے معاشرے کے اندر سرایت کر جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی. اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر سب تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ پوری امت ایک عذاب عام سے ہلاک نہیں کی جائے گی، لیکن جزوی طور پر عذاب اور سزائیں آتی رہیں، پہلے بھی آتی رہیں اور اب بھی آ سکتی ہیں، آتی رہے گی. جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لہذا بھائیوں، آج جمعہ ہے، رمضان کا شاید آخری جمعہ ہو. اس میں خصوصی طور پر میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسلمان، چھوٹا بڑا، عالم جاہل، پڑھا لکھا ان پڑھ، جو بھی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ لے، توبہ کر لے، عہد کر لے اللہ سے کہ اب گناہ نہیں ہوگا، اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اب روزے نہیں چھوڑیں گے، اب زکوٰۃ ٹھیک ادا کریں گے، اب لوگوں کے ساتھ امانت اور دیانت کا معاملہ کریں گے، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اب غیبت نہیں کریں گے، اب حرام طریقے سے مال حاصل نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، اب لوگوں سے دفتروں میں بیٹھ کر رشوت کی خاطر ان کو چکر نہیں کٹوائیں گے. سب سے بڑا وبال جو ہماری قوم پر مسلط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو رشوت کا ایک معاملہ، رشوت کی برے اعمال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں. ہمیشہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، قبر میں سونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری بھی دینی ہے. خدا کے لیے اس وقت کا خیال کریں. یہ حرام خوری چھوڑ دیں، رشوت ستانی چھوڑ دیں، دھوکہ دہی چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں، ورنہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی دستک دے سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا لوگ بے خبر محفوظ ہو کر بیٹھ گئے؟ ہمارا عذاب ان پر سوتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، جاگتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، جب وہ کھیل رہے اس وقت بھی آ سکتا ہے. اللہ نے دکھا دیا آنکھوں سے. اب بھی اگر ہوش نہ آئے، اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لو تو آخر کب ہوش آئے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے ہم سے رجوع کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو. بزرگان محترم، اب یہ چند راتیں باقی رہ گئی ہیں. خصوصی طور پر عید کی جو رات ہے، عید کی رات عام طور پر جب چاند دکھ گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم چھٹی ہو گئی، آزاد ہو گئے ہم، اب کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، اور جو کچھ رمضان میں کسر باقی تھا اب پورا کسر جو ہے ہم نکال دیں گے. آپ سنیے، عید کے چاند کے دکھنے کے بعد وہ جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. عید کی رات کی عبادت کا کیا ثواب ہے؟
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، ابن ماجہ کی روایت۔ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے، ابن ماجہ کی روایت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، لیلۃ الترویہ، لیلۃ عرفہ، ولیلۃ النحر، ولیلۃ الفطر، ولیلۃ النصف من شعبان۔ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ 5 راتیں جس کی عبادت سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8 ذوالحجہ، 9 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ، 10 ذوالحجہ عید الفطر اور 15 شعبان، یہ 15 شعبان یعنی شب برات۔ ایک روایت میں ہے اگر عیدین کی راتیں کوئی جاگ کر عبادت کر لے تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس لیے بجائے شاپنگ کرنے کے، بجائے چیزیں خریدنے کے، بجائے واہیات اور فضولیات میں لگنے کے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس رات اللہ کی عبادت کریں۔ پورے رمضان میں ہم جو روزے رکھے ہیں اس کا ہم اللہ سے بدلہ لیں۔ لیلۃ الجائزہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے بدلہ لیں۔ مزدور کام کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کام کرتا ہے، جب کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے اپنے مالک کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ مزدور بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی جاہل قسم کا آدمی ہے کہ جو مزدوری تو کیا ہے، کام تو کیا ہے لیکن مزدوری لیے بغیر چلا گیا، وہ نادان جو ہے مزدور ہے۔ تو جو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھے ہیں، تو اس کا بدلہ جو ہے لینا ہے، رات میں اللہ کو منوانا ہے۔ جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی رمضان میں اس کی تلافی کرنی ہے، اللہ کو منوانا ہے۔ اس لیے جو ہے عبادتوں میں مشغول رہے، خاص طور پر جو ہماری اپنی نمازیں قضا ہو گئیں اس کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ صلاۃ و تسبیح کی بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا کہ میں 10 منفعتیں آپ کو بتاؤں گا، 10 خدمت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، 10 نفع کی چیزیں آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، آپ کو میں ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح 4 رکعت والی نماز آپ پڑھیں۔ اب اس کا طریقہ آپ معلوم کریں علماء سے، اور اس کی وجہ سے کیا ملے گا؟ اگلے پچھلے جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں۔ اور حضور نے حضرت اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، اے چچا جان، ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اگر نہ ہو سکے تو جمعہ کے دن ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ لیا کرو۔ تو کتنی فضیلت اس نماز کے متعلق۔ تو ہم جو ہے یا تو قرآن کی تلاوت کرے، یا تو دعاؤں میں مشغول رہے، توبہ کرے، استغفار کرے، شکر ادا کرے، بہت سارے نیک اعمال چھوٹے چھوٹے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو جو ہے قبول فرما لیں گے۔ اور اسی طرح رمضان صدقۃ الفطر ہے، ہم جو ہے جہاں جانی عبادتیں کیے ہیں وہاں پر مالی عبادتیں بھی ادا کرنا ہے۔ بہت سارے مالدار ماشاءاللہ زکوٰۃ ادا کیے ہیں اس مہینے میں، چونکہ فرض کا بدلہ بھی اس مہینے میں، اس کا ثواب بھی جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتا ہے۔
نفل کا مرتبہ فرض کے برابر اور فرض جو ہے 70 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. تو اسی طرح زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے. 1 روپیہ دیں گے تو 70 گنا بڑھا کر اللہ دیں گے. تو اب عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے، اب چونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، عیدگاہ کو جانے کا تو ہے ہی نہیں. مسجد میں جو 5-6 احباب نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کی، تراویح کی، وہی لوگ جو ہے الحمدللہ وہ عید کی نماز ادا کر لیں گے. بقیہ جو لوگ ہیں وہ ان کے حق میں فرمایا کہ وہ جو ہے چاش کی نماز پڑھ لیں 2 رکعت کر کے بغیر جماعت کے. اور یہ چاش کی نماز عید کا بدل نہیں ہے، چونکہ ہم معذور ہیں. اس وقت حکومت کا قانون ہے کہ اجتماع نہ کرے، اکٹھا نہ ہو، 10-12 آدمی اکٹھا نہ ہو. تو اب عید الفطر، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے صدقۃ الفطر ادا کریں. جو کوئی جس کے پاس سونا چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کے پاس مال پیسہ ہے، دیگر سامان ہے، ضروریات اصلیہ اور قرض کے علاوہ، تو اس کے ذمے صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے. صدقۃ الفطر 1.25 کلو گیہوں خود دے دے یا آٹا دے دے، فقیر کو جس میں نفع ہو وہ دے، تو پیسہ دے دے. یہ تو درمیانی قسم کے لوگوں کے لیے. جو مالدار ہیں ان کے لیے 3.5 کلو کھجور کی قیمت دے، 3.5 کلو منقے کی قیمت دے. اذا وسع اللہ فوسعوا، جب اللہ نے وسعت دے رکھا ہے، مال عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اللہ کے بندوں کو خوب دو، کثرت سے دو. تو صدقۃ الفطر دے ہم. اور صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب پر جو ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر جو ہے صدقۃ الفطر بھی جو ہے ضروری ہے. وہ اپنی طرف سے بھی نکالے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی نکالے، اور اپنے 10 نگر جو لوگ ہیں اس کے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان تمام کی طرف سے جو ہے وہ نکالے. اور بیوی مالدار ہے تو بیوی اپنے مال سے صدقۃ الفطر ادا کرے. عید کی نماز پڑھ لیا، صدقۃ الفطر ابھی تک ادا نہیں کیا، تو ابھی بھی اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوا. یہ صدقۃ الفطر وہ جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے سے وہ ساقط نہیں ہوگا. صدقۃ الفطر یہ روزوں کے لیے جو ہے فرمایا طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ ایک تیر 2 شکار، کہ صدقۃ الفطر سے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، جی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی کر دیں گے صدقۃ الفطر کے ذریعے سے، اور روزے کو کامل بنا کر اللہ اپنے ہاں مقبول فرما لیں گے. اور پھر اسی طرح اس صدقۃ الفطر سے مسکینوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، محتاجوں کی مدد بھی ہو رہی ہے. 1 تیر 2 شکار ہیں. تو صدقۃ الفطر ہم ادا کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے. احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ، حدیث کی مستند کتابوں میں حدیث موجود ہیں، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. مسلم کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ پورے سال کے روزے رکھنے والا، جی اسے جو ہے ہمیشہ پورے سال کے روزے شمار ہوں گے اس کی، گویا کہ اس نے پورے سال جو ہے روزہ رکھا ہے. اور علماء نے اس کی حکمت بھی، وجہ بھی بیان کی ہے کہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب کیسے مل جائے گا 6 روزوں کی وجہ سے. قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے. ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے.
اب رمضان کے 1 ماہ کے روزے اس ماہ کے روزے کے برابر ہے، 10 ماہ کے روزے کے برابر ہے۔ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ 10 ماہ کے روزے کے برابر ہے۔ اب شوال کے جو 6 روزے ہیں 60 روزوں کے برابر ہوئے، تو گویا 2 مہینے کے روزے شمار ہوں گے۔ 6 روزے رکھیں گے تو 2 مہینے کے روزے شمار ہوں گے۔ ادھر رمضان کی وجہ سے 10 ماہ کے روزوں کا ثواب ملا، اور ادھر 6 روزوں کی وجہ سے 2 ماہ کے روزوں کا ثواب ملا، تو پھر کل 12 مہینے ہو گئے۔ تو اس طرح رمضان کے 6 روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے ان روزوں کا بھی اہتمام کریں اور نیت کریں کہ جس طرح ہم رمضان میں زندگی گزارے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح پورے مہینے اللہ کی عبادت میں ہم کو جو ہے گزارنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان یہ جو ہے ٹریننگ ہے، اور اس کے اندر جو ہے بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ اب رمضان جانے کے بعد دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا آیا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کتنا آیا ہے۔ نفس جلدی سے وہ جو ہے ہارتا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ شیطانوں کو تو اللہ تبارک و تعالی بیڑیاں ڈال کر توح ڈال کر جو ہے سمندر میں پھینک دیے، لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ روزوں کی وجہ سے نفس تھوڑا سا مغلوب ہو گیا ہے۔ اب جب پھر بازار میں جائیں گے اور پھر جو ہے کھانے پینے کے سامان ہمارے سامنے ہوں گے، اور پھر جو ہے دنیا کے رونق کے سامان ہمارے سامنے ہوں گے، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا آیا ہے۔ رمضان کے روزوں میں ماشاءاللہ سخت گرمی لگتی تھی، وضو کے لیے بیٹھے، پانی منہ میں لے لیا، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ گھونٹ اپنے اندر داخل نہیں کیا، تھوک دیا، کلی میں جو پانی لیے تھے اسے تھوک دیا۔ آپ کو پیاس لگ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ جو ہے اندر پانی کو داخل کر سکتے ہیں پیٹ کے اندر، لیکن آپ نے اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف حائل بن گیا، آپ نے جو ہے پانی کو نکال دیا، پیاسے رہ گئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح اب غیر رمضان میں آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، غیر رمضان میں آپ جو ہے تجارت کی منڈیوں میں بیٹھے ہیں، آپ ڈنڈی مار سکتے ہیں، آپ کم تول سکتے ہیں، گاہک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ بھئی اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اسے دھوکہ میں دے دوں گا لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب یہ متقی بن گیا۔ تو جس طرح ہماری عبادتیں، ہمارا وقت رمضان میں گزرا، اسی ترتیب سے غیر رمضان میں بھی ہمارا وقت گزرنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، دعا کا اہتمام، گناہوں سے معافی۔ بس اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ بہت ساری مستورات، بہت سارے قرآن ختم کیے ہیں، اللہ تعالی ان کے ختم قرآن کو قبول فرما لے، اور ان کے تمام رشتہ داروں کو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو حالات مسلمانوں پر اس وقت آئے ہوئے ہیں، روزوں کے صدقے سے، روزوں کے طفیل، تراویح کے طفیل، ختم قرآن کے طفیل، اللہ تبارک و تعالی وہ حالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔